السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، حالیہ سیلابی ریلوں نے جوتل پائن واٹر چینل ہیڈ کو مکمل طور پر بہا دیا ہے، جس کے نتیجے میں صادق آباد، جعفر آباد، استور کالونی اور دیگر ملکہ علاقوں کی مکین پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ گھریلو ضروریات متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی بھی بری طرح مفلوج ہو گئی ہے۔ سیلابی پانی نے نلتر ایکسپریس وے پر واقع جوتل پل کے سپورٹنگ پیلر کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث پل کو آمد و رفت کے لیے بند کرنا پڑ گیا۔ یہ پل مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کے لیے ایک بنیادی گزرگاہ تھا، جہاں سے روزانہ درجنوں کی تعداد میں اسکول اور یونیورسٹی کے طلبہ سفر کرتے تھے۔ پل کے بند ہونے سے تعلیمی سرگرمیوں میں بھی براہ راست اثر پڑا ہے۔ سماجی رہنما اکبر حسین کے مطابق متاثرہ عوام انتہائی کربناک حالات سے دوچار ہیں۔ ایک طرف پانی کی قلت نے مکینوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، تو دوسری طرف پل ٹوٹنے سے بچوں اور طلبہ کی تعلیمی رسائی بھی معطل ہو گئی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ فوری نوٹس لے اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کے تحت اپر کوہستان کی تحصیل ہربند بادشاہ میں زمینوں کی خریداری کے معاوضوں کی مد میں 1 ارب 78 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ وابڈا کے زیر اہتمام یہ چیک کمشنر ہزارہ ڈویژن کے دفتر میں منعقدہ اجلاس کے دوران کلکٹر اور ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان طارق علی خان کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کے مطابق جنرل مینیجر لینڈ ایکوزیشن اینڈ ری سیٹلمنٹ HRD بریگیڈیئر ریٹائر شعیب تقی نے یہ چیک DIG ہزارہ ناصر محمود ستی کی موجودگی میں ڈپٹی کمشنر کو پیش کیا۔ یہ رقم ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان زمینوں کی GIS رپورٹس، ریونیو اور دیگر ریکارڈ کی تکمیل کے بعد مالکان کو ادائیگی کے لیے استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان کی وکلاء برادری نے واضح کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے تمام نکات پر عمل درآمد اور عوامی مسائل کے حل تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ وکلاء نے کہا ہے کہ ان کی یہ تحریک ذاتی یا گروہی مفادات کے لیے نہیں بلکہ عوامی مفاد عامہ، قانون کی بالادستی اور سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار گلگت ایڈوکیٹ وزیر مظہر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کی وکلاء تنظیموں نے ذاتیات سے بالاتر ہو کے اتحاد و یکجہتی کی جو مثال قائم کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور عوام کو فوری انصاف دلوانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایڈوکیٹ وزیر مظہر حسین نے بتایا کہ وکلاء کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اہم نکات میں اعلیٰ اور ماتحت عدلیہ میں ججز کی تقرری، نئی عدالتوں کے قیام اور لا افسران کی اسامیوں کی تخلیق و تکمیل شامل ہے۔ ان کے مطابق چیف کورٹ کی جانب سے ججز کی اسامیوں کے لیے بھجوایا گیا کیس اس وقت محکمہ خزانہ میں زیر غور ہے، جس کی فوری منظوری وکلاء کا بنیادی مطالبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان بار کونسل، چیف کورٹ بار، سپریم ایپلیٹ کورٹ بار سمیت تمام اضلاع کے وکلاء کی منظم شرکت اور پرعزم جدوجہد اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ وکلاء برادری انصاف کی فراہمی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہے۔ سٹی تھانہ خپلو پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رہنما خادم اشرقی کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق خادم اشرقی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک متنازع پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ 20 اپریل 2025 کو دفعہ 504 اور دفعہ 505 کے تحت درج کیا گیا تھا، تاہم ابتدائی طور پر کیس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ معاملے کی تحقیقات اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتاری کا مقصد کیس کو قانونی تقاضوں کے مطابق آگے بڑھانا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خادم اشرقی کی گرفتاری کے بعد مقامی سطح پر PTI کارکنوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اس اقدام کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کا موقف ہے کہ یہ کارروائی قانون کے مطابق کی گئی ہے اور کسی دباؤ یا سیاسی اثر و رسوخ کے تحت عمل میں نہیں لائی گئی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے گوبس راؤشن میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے متاثرین سیلاب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی اطلاع کے فوری بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ سیلاب متاثرین کی مستقل بحالی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تمام متاثرین کے لیے ٹینٹ ولیج قائم کر رہے ہیں، جس میں پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی مستقل آبادکاری کے لیے محفوظ مقام پر وفاقی حکومت کے تعاون سے ماڈل ولیج بنائیں گے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے خصوصی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ متاثرین راؤشن کے نقصانات کا پالیسی کے مطابق معاوضے دیے جائیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے سیلاب سے متاثرہ علاقے راؤشن کے متاثرین کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ریلیف میڈیکل سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو آپریشن فوری شروع کرنے میں کمانڈر FCNA کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بروقت اطلاع ہونے کی وجہ سے قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہوا۔
جس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ گلبستان حاجی گلبر خان نے ڈی سی آفس غزر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے دیے جانے والی بریفنگ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ ڈپٹی کمشنر غزر کو دریا سے ملحقہ آبادیوں میں بھی حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے راؤشن متاثرین کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ریلیف فراہمی کے احکامات بھی دیے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delegator.com۔ اللہ حافظ۔